بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 28 اور دوسرے پارے کا رکوع نمبر 12 یعنی 12 یہ چل رہا تھا۔ اس کا لفظی ترجمہ بھی ہو چکا، اس کی مختصر گرامر بھی ہو چکی، اس کی تفسیر بھی ہو چکی، اور اب اس کے علمی نکات چل رہے تھے، جن میں جو پہلی آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى، یہ گندگی ہے، اس میں اپنی زوجات سے دور رہا کرو۔ اس آیت کی تفصیل مکمل ہو چکی ہے۔ اب انشاءاللہ میں اگلی آیت کی جو علمی نکتے ہیں وہ بیان ہو رہے تھے، تو اس پہ جو علمی نکتے کی باتیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی تھیں۔ اب انشاءاللہ اگلی آیت کی طرف ہم آتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اسی آیت کے آخر میں ہے اللہ توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو شاید میں نے یہ بتایا تھا، نہیں بتایا تھا، دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ توبہ نام ہے روحانی جو گندگیاں ہیں ان سے پاک ہونے کا، اور طہارت نام ہے ظاہری گندگی سے پاک ہونے کا۔ تو یہ اسلام کا ایک امتیازی حکم ہے کہ اسلام جسمانی گندگی کے ساتھ ساتھ روحانی گندگی سے بھی آپ کو پاک کرواتا ہے، جبکہ بہت ساری دنیا کی قوموں میں جسمانی گندگی کو تو گندگی سمجھا جاتا ہے، روحانی گندگی کو گندگی نہیں سمجھا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ زنا کو بھی جائز سمجھتے ہیں، اور جوا، سٹا، یہ بہت ساری چیزیں جو اخلاقی برائیاں ہیں، لیکن ان ملکوں میں لیگل ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں، بغیر باپ کے بچے کا پیدا ہو جانا، سنگل مدر، یہ سب چیزیں روحانی گندگیاں ہیں۔ والدین کو اولڈ ہوم میں جمع کرانا، رشتہ داری توڑنا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک علمی نکتے کی بات یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پھر ہم سے توبہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر ہم گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے اور گناہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ لوگ بڑے کنفیوز رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ تو دیکھیں، اصل تو حکم یہی ہے کہ جب آپ گناہ سے توبہ کریں، پکی توبہ کریں، آپ دوبارہ اس گناہ کے قریب نہ جائیں، کیونکہ توبہ توڑنے سے بھی بڑا نقصان ہوتا ہے، اور توبہ توڑنا بذات خود ایک جرم ہے۔ لیکن اس خوف سے، یہ سوچ کے کہ یار میں جب بھی گناہ کرتا ہوں، میں جب بھی توبہ کرتا ہوں توبہ پہ قائم نہیں رہتا، تو اب توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ سوچ غلط ہے۔ توبہ بار بار کریں، اگر آپ سے گناہ بار بار ہو رہا ہے تو توبہ بار بار کریں۔ علماء اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ کپڑے دھونا چھوڑ دیں یہ سوچ کے کہ کپڑے بار بار میلے ہو جاتے ہیں، تو یہ پرلے درجے کی حماقت اور بیوقوفی ہوگی۔ بھئی بار بار میلے ہوتے ہیں تو اس کا حل یہ کہ بار بار دھوئیں، آپ گندے کپڑوں کے ساتھ تھوڑی آپ پبلک میں پھریں گے۔ تو اسی طرح یاد رکھیں، اللہ نہ کرے اگر بار بار گناہ ہو رہا ہے تو بار بار توبہ کریں۔ توبہ کا مطلب ہے اللہ آئندہ نہیں کروں گا میں، اللہ سے وعدہ کریں، پھر ٹوٹ جاتا ہے پھر دوبارہ کریں۔ اس لیے کہ اگر آپ پرہیزگار نہیں بن سکتے تو توابین میں اپنے آپ کو شامل کر لیں۔ توابین کا مطلب توبہ کرنے والے۔ تو اللہ نے یہ بھی فرمایا اللہ توبہ کرنے والوں سے، دیکھیے یہ لفظ ہے تائب، ضاربن کی طرح۔ تائب کا معنی توبہ کرنے والا، تواب یہ مبالغے کا صیغہ ہے، جیسے غافر کا معنی معاف کرنے والا، غفار بار بار معاف کرنے والا۔ تو اللہ کا ایک نام غافر الذنبی بھی ہے، غافر الذنبی، گناہ کو معاف کرنے والا، اور اللہ کی ایک صفت غفار بھی ہے، غفار بار بار معاف کرنے والا۔ تو جب اللہ بار بار معاف کرتا ہے تو ظاہر ہے اسی کو کرتا ہے نا جو بار بار توبہ کرتا ہے۔ تو ایک ہے توبہ کرنے والا تائب، اور ایک ہے بار بار توبہ کرنے والا، اس کو کہتے ہیں تواب۔ تو یہاں اللہ نے تائبین کا لفظ نہیں استعمال کیا کہ ان اللہ یحب التائبین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، یہ نہیں، توابین بار بار توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو کتنی پیاری بات ہے کہ بھائی اگر آپ میلے بار بار ہوتے ہیں تو نہاتے بار بار ہیں، کپڑے بار بار میلے ہوتے ہیں تو کپڑے بار بار دھوتے ہیں، تو گناہ اگر بار بار ہوتا ہے تو آپ بار بار توبہ کریں، کیونکہ اللہ کو بار بار توبہ کرنے والوں سے بھی محبت ہے۔ تو کتنی بڑی امید کی ایک بات ہے اس میں۔ گناہ پہ کبھی بھی راضی نہ ہو، کبھی بھی اکتفا کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ یار اب ہو رہا ہے تو بس چھوڑو اب جانے دو، نہ 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 نہ، بار بار توبہ کرنی، اللہ کو بار بار توبہ کرنے والے بھی پسند ہیں۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، تطہر کا جو لفظ ہے یہ تکلف پایا جاتا ہے اس میں، یعنی اس میں اشارہ کر دیا کہ آپ کو صاف ستھرا رہنا پڑے گا تکلف کے ساتھ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ نہیں ہو سکتا،
تو یہاں ان لوگوں کی نفی ہے متطہرین تکلف کے ساتھ. تو پتہ یہ چلا کہ پاک، دیکھیں تکلف کے ساتھ کیسے ہوتا ہے. جو نمازی ہوتے ہیں جن کو پتہ ہے کہ ناپاک کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی، کتنا اہتمام کرتے ہیں وہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے کا. پیشاب کرنے کے بعد استنجا ہے، قضاء حاجت کے بعد استنجا ہے، پیشاب کے قطرے باڈی پہ نہ لگ جائیں، پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا، ان سب چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور بہت ساری جگہوں پہ گندگی ہوتی ہے، اپنے پائنچے اوپر کر کے جا رہے ہوتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ آپ کو اس کا اہتمام کرنا پڑتا ہے. میں غیر مسلم کنٹریز میں بھی گیا ہوں، ان کے ہاں ان چیزوں کا خیال نہیں ہے. کھڑے کھڑے پیشاب کر رہے ہیں، اس کی چھینٹیں بھی پڑ رہی ہیں باڈی پہ، پھر بغیر دھوئے، اور پیشاب کے بعد تو بعض لوگ ٹیشو بھی استعمال نہیں کرتے، یہ بھی بعض جگہوں پر مشاہدہ ہوا. ویسے ہی پینٹ پہنی اور نکل لیے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تمہیں طہارت میں اہتمام سے کام لینا پڑے گا، تکلف سے کام لینا پڑے گا. ہاں وہمی نہ بن جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آیتیں سن کے بعض لوگ وہمی بن جائیں، وہ پھر غلط ہے. تو یہ بھی ایک پوائنٹ کی بات تھی اس میں. اگلی جو آیت ہے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم، اس آیت کو میں ڈیٹیل سے تفسیر میں بتا چکا ہوں. اس میں جو علمی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کا جو بنیادی مقصد ہے وہ پیداوار میں اضافہ ہے. اور میں پھر دوبارہ بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو کھیتی سے تعبیر کر کے اس کی توہین نہیں کی ہے، بلکہ اس کی عظمت کو بڑھایا ہے. کیسے بڑھایا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو زمیندار لوگ ہوتے ہیں نا، جن کے پاس زمینیں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ مالدار وہی سمجھے جاتے ہیں. آج بھی ایسا ہے، جو کہتے ہیں نا لینڈ لارڈ ہے، زمین جس کے پاس ہوگی وہی مالدار ہے. تو زمین جس کے پاس آپ جائیں، گاؤں میں وڈیرے چودھری لوگ، وہ سب سے زیادہ اپنی زمین کے لیے لڑتے ہیں، کیونکہ زمین جو ہے وہ پیداوار میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے. جب پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے اس سے بہت سے فائدے ہوتے ہیں. اس سے لوگوں کو رزق ملتا ہے، اس سے زمیندار کو بھی رزق ملتا ہے. اس میں آلو پیاز ٹماٹر اگ رہے ہیں، مگر اس سے آپ کے گھر کے سارے خرچے چلتے ہیں. آپ کے بچوں کی اسکول کی فیسیں بھی اسی سے ادا ہوتی ہیں، کنوینس کا خرچہ بھی اسی سے ادا ہوتا ہے، اور علاج معالجہ بھی اسی سے ہوتا ہے، معاشرے میں آپ کی عزت بھی اسی سے ہوتی ہے. اسی پیسوں سے آپ گھر بناتے ہیں. پیدا تو ایک ٹماٹر ہو رہا ہے لیکن وہ 10 کام آپ کے کر رہا ہے. تو اللہ نے عورت کو کھیت سے تعبیر کیا کہ یہ بھی پیداوار میں اضافے کا ذریعہ بنے گی. اور جیسے کسان جس کے پاس زمین ہو، زمین اس کی ہر ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، تو اسی طرح تمہاری بیوی تمہاری اولاد دے کر فیوچر میں تمہارے لیے ہر طرح کے انتظامات کا بندوبست کر رہی ہے. یعنی تمہارے لیے رزق کا بھی بندوبست ہو رہا ہے، تمہارے بیٹے بیٹیاں تمہاری خدمت بھی کریں گے، کما کے تمہیں کھلائیں گے بھی، اور تمہاری کے خاندان میں اضافے کا بھی ذریعہ بنیں گے، جو بڑھاپے میں تمہارا سہارا بنیں گے، اور آخرت کے لیے بھی ذخیرہ ہوں گے. تو جیسے کسی کسان کو کہا جائے کہ یہ تمہاری زمین، یہ کھیت ہے، یہ پیداوار میں اضافے کا ذریعہ ہے، اس سے کسان کے دل میں اپنے زمین سے محبت اور بڑھے گی، قدر اور بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. تو اللہ نے بھی مرد کو یہ بتایا کہ تمہاری یہ زوجہ جو ہے یہ تمہاری نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے. تو قرآن اس کے ذریعے آپ کے دل میں اپنی زوجہ کی محبت کے جذبات کو بھڑکا رہا ہے کہ یہ ہر لحاظ سے یعنی تمہارے لیے ایک فیوچر میں، اپنے لیے بھی یعنی اس خاتون کے لیے بھی جو بچے کی ماں ہے، اور شوہر کے لیے بھی، یہ ہر لحاظ سے اس کے فیوچر کو سیو کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے. تو اب آپ بتائیں کہ قرآن نے ان الفاظ کے ذریعے عورت کی عظمت کو گھٹایا ہے یا بڑھایا ہے؟ یعنی وہ زمین جو آلو پیاز ٹماٹر پیدا کرتی ہے، اس زمین کی تو انسان کے دل میں قدر ہو. اور وہ زمین جس کو قرآن کہہ رہے ہے کہ اس زمین سے پیغمبر پیدا ہوتے ہیں، اس زمین سے علماء صلحاء پیدا ہوتے ہیں، اس زمین سے اپنے ملک کا دفاع کرنے والے فوجی مجاہدین پیدا ہوتے ہیں، اس زمین سے اللہ کی راہ میں لڑنے والے مجاہدین پیدا ہوتے ہیں، اس زمین سے ڈاکٹر انجینئر پیدا ہوتے ہیں، اس زمین سے پائلٹ پیدا ہوتے ہیں، اس زمین سے مزدور پیدا ہوتے ہیں جن کی وجہ سے فیکٹریوں کے پہیے گھومتے ہیں. یعنی اس وقت دنیا میں جو بھی ہمیں دینی یا دنیاوی ترقی نظر آ رہی ہے، یہ پیداوار جو پیدا کی ہے یہ عورت نے دی ہے ہمیں. کسی نے بڑی پیاری بات کہی نا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں کوئی پیغمبر پیدا نہیں کیا. ٹھیک ہے، اس فضیلت سے اللہ نے خواتین کو محروم رکھا ہے، لیکن ایک بہت بڑی فضیلت اللہ نے عورتوں کو دی ہے کہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے آدم علیہ السلام کے علاوہ، وہ تو اللہ نے ڈائریکٹ مٹی سے پیدا کی ہے. آدم علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر ایسے نہیں ہے جن کو کسی عورت نے نہ جنا ہو، اور بچپن میں عورت نے نہ دودھ پلایا ہو، اور عورت نے اس کی پرورش نہ کی ہو. تو یہ فضیلت اللہ نے عورت کو دی ہے. حتیٰ کہ اللہ نے بغیر باپ کے تو پیغمبر کو پیدا کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن ماں کے بغیر اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بھی پیدا نہیں کیا. تو ہر پیغمبر بھی عورت کی کوکھ سے جنم دیا گیا ان پیغمبروں کو. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کے ذریعے معاشرے میں عورت کے کردار کو واضح کیا ہے. تو یہ میں اتنی ڈیٹیل سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں عورت کو اس کی فطرت سے ہٹا دیا گیا ہے. فیملی پلاننگ والوں نے اس کو یہ سمجھا بجھا کے کہ بچے تو پیدا کرنا، تم کو بچے پیدا کرنے کی مشین تھوڑی ہو، تم تو مرد کی غلام بن کے رہو گی. حالانکہ غلام نہیں بنتی، جتنے اب عورت کے بچے ہوتے ہیں اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے، وہ اتنی مضبوط ہو جاتی ہے، مرد کے لیے اس کو چھوڑنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے ایسی عورت کو، اور وہ مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے. وہ بچے ماں کو بھی کما کے کھلاتے ہیں، باپ کو بھی، پھر وہ عزت کا ذریعہ بنتے ہیں. کبھی کبھار اس کے الٹ بھی ہو جاتا ہے، جیسے سفر اللہ نے رکھا ہے کامیابی کے لیے، لیکن وہ سفر کبھی ہلاکت کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے. دوا اللہ نے رکھی ہے شفا کے لیے، لیکن وہ دوا کبھی سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں اس کے اور وہ ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو ایسے کبھی کبھار اس اصول کے خلاف بھی ہو جاتا ہے کہ بچے وبال جان بن جاتے ہیں. لیکن جنرلی جو نارملی ایک اصول ہے فطرت کا، وہ یہ کہ اولاد آپ کے فائدے کے لیے. تبھی قرآن نے اس کو گفٹ سے تعبیر کیا، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. جس کو چاہتا ہے بیٹیاں گفٹ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے گفٹ کرتا ہے. تو اولاد اگر بوجھ ہوتی تو اللہ اس کے لیے گفٹ کا لفظ استعمال نہ کرتے، پینلٹی کا لفظ استعمال کرتے اللہ تعالیٰ. تو اس لیے میں اتنا زیادہ اس پہ تاکید اس لیے کر رہا ہوں کہ آج بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے اور عورت کو نسل پیدا کرنے سے روک دیا گیا ہے، جس سے عورت کی صحت کا بھی نقصان ہو رہا ہے اور اس کا فیوچر بھی تباہ ہو رہا ہے، اور شوہر کا بھی، مرد کا بھی، اور خاندان ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. رشتہ داری کا ایک سسٹم جو اسلام نے ہمیں دیا ہے، جو فطرت نے دیا ہے، وہ سارا سسٹم تباہ و برباد ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس لیے اپنی جانوں پر رحم کرنا چاہیے، اور قرآن اور اسلام جو دین فطرت کا دوسرا نام ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس کو فالو کرنا چاہیے، اپنی نیچر پہ قائم رہنا چاہیے. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. اس آیت میں اللہ نے ہمیں بتایا کہ اللہ کی قسم کسی غلط کام پہ نہیں اٹھانی چاہیے. اللہ کے نام کو استعمال کرنا چاہیے نیکی کرنے کے لیے، نہ کہ نیکی سے روکنے کے لیے. آج بھی لوگ طیش میں آ کے قسمیں اٹھا لیتے ہیں، اللہ کی قسم میں اپنے باپ سے بات نہیں کروں گا. یہ تو بہت غلط بات ہے، قطع رحمی میں آتا ہے. باپ اور ماں یہ تو بڑا مقام ہے ان کا. تو ایسی قسموں کو توڑ کے کفارہ ادا کر دینا چاہیے. اچھا، یہ جو آیت ہے اس کا میں نے آپ کو تفصیل بتا دی تھی. آگے للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، ایلا جسے کہتے ہیں. یہ آیت اصل میں نازل ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں آپ کا اپنی زوجات سے کچھ بات چیت ہو گئی، اونچ نیچ ہو گئی، تو آپ نے قسم اٹھائی کہ میں اپنی زوجات کے قریب نہیں جاؤں گا، تو 1 مہینہ نہیں جاؤں گا. تو پھر 29 دن کا مہینہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. تو صحابہ نے پوچھا کہ ابھی تو 30 دن نہیں ہوئے. آپ نے فرمایا دیکھ لو مہینہ 29 دن کا ہے. تو اس پہ اللہ نے آیتیں بھی نازل کی کہ اگر کوئی مرد اچھا یہ میں بتا دوں، یہ جو واقعہ ہوا تھا، بعض لوگ جو صحابہ کے اور امہات المومنین کے دشمن ہیں، وہ اس واقعے کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں دیکھو امہات المومنین نے نبی کو کیسا معاذ اللہ پریشان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لی کہ میں اپنی بیویوں کے پاس 1 مہینے نہیں آؤں گا. چند دن پہلے بھی ایک صاحب آئے مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے تھے. تو یہ خوب ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازدواجی زندگی ہے، گھر کے باہر کی زندگی ہے، وہ بالکل ایک نارمل، ایک نیچرل جیسے لائف ہونی چاہیے ویسی ہے، تاکہ اس میں ہمارے لیے ایک نمونہ ہو. تو جب بھی میاں بیوی ہوتے ہیں ان میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، محبت کی باتیں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. تو ہمارے نبی کی بھی ایک ایسی لائف اللہ نے دی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنے گھر میں پیغمبر تھے، وہاں اپنی بیویوں کے لیے شوہر بھی تھے. تو سیرت کا یہ پہلو بھی ہمارے سامنے آ گیا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زوجات کے ساتھ پوری زندگی کبھی اونچ نیچ ہوتی ہی نہیں، تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب اونچ نیچ ہوتی ہے تو اس کے کیا احکام ہیں، اس میں کیسے صبر کیا جاتا ہے. اور بعض دفعہ شوہر ناراض بھی ہو جاتا ہے تو بیویوں نے صبر کیا، بعض دفعہ بیوی ناراض ہو جاتی ہے تو شوہر صبر کرتا ہے. تو وہ صاحب مجھے کہنے لگے کہ یار یہ کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، ایسے وہ رافضیوں سے متاثر تھے وہ. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حدیث میں تو اور بھی واقعات آتے ہیں جن میں آتا ہے کہ امہات المومنین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار کچھ تھوڑی سی اونچ نیچ ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے حلوہ بنا کے بھیجا. امی عائشہ کو غصہ آیا کہ باری میری ہے اور سوکن اس میں مداخلت کر رہی ہیں. تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے وہ حلوے کا برتن لیا. سب صحابہ وہاں موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں یہ منظر اپنی آنکھوں سے، لیکن امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے وہ حلوے کا برتن لے کے زمین پہ مار کے توڑ دیا، اس کے ٹکڑے ہو گئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہ غصہ کیا نہ کوئی اور ری ایکشن کیا. آپ نے فرمایا غارت امکم، صحابہ سے فرمایا تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے.
یعنی سوگن کی مداخلت ان سے برداشت نہیں ہوئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نیچے بیٹھے اور حلوے کو اس برتن میں دوبارہ ڈالا. اور پھر جب امی عائشہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو فرمایا کہ یہ جو برتن آپ نے توڑا ہے نا اس کی قیمت ادا کر دیں اپنی سوکن کو. تو یہ واقعات بھی سیرت میں ہوئے ہیں. تو یہ اسلام کی ایک خوبصورتی ہے کہ بھئی ایک ہمارے نبی کو اللہ نے رہبر بنایا, مقتدا بنایا, تو یہ بھی تو ایک گھریلو لائف کا ایک حصہ ہے کہ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں, سب گھروں میں ہوتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارا کبھی زوجہ کے ساتھ کوئی اونچ نیچ کبھی ہوئی نہیں, ٹھیک ہے, ایسے لوگ بھی دنیا میں لاکھوں میں ایک آدھ پائے جاتے ہیں, لیکن نارمل لائف میں تو یہ سب کی چیزیں ہوتی ہیں. اونچ نیچ بھی ہوتی ہے اور بات چیت بھی ہوتی ہے, کبھی آوازیں بلند بھی ہوتی ہیں. اب میں ان سے کہہ رہا تھا کہ اگر یہ واقعہ ہمارے سامنے نبی کا نہ ہوتا کہ وہ حلوہ کی برتن توڑنے والا واقعہ, تو یہ اتنی بڑی ہمارے لیے اس میں سبق ملتا ہے, ہمیں اتنا بڑا سبق ملتا ہے کہ مثال کے طور پر میں نے کہا کہ اگر یہ ہم جیسے کسی آدمی کے ساتھ ہوتا یہ واقعہ کہ اس کی کسی کی بیوی جو ہے اس کے ہاتھ سے برتن لے کے زمین پہ مار کے توڑ دے, تو عام طور پہ لوگوں کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے دوستوں کو یہ واقعہ یوں بیان کرتے کہ میری بیوی نے میرے ہاتھ سے برتن لے کے زمین پہ مار کے میرے سامنے توڑا, مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے رکھ کے تھپڑ مارا اس کے. یہ نہیں, یہ اسٹائل ہوتا ہمارا کہ یار میرے سامنے یار یہ برتن توڑنا کیا بنتا ہے؟ بھائی تم زبان سے بول دو کہ جی مجھے نہیں پسند ہے, سوکن کی مداخلت ان کو سمجھا لیں, لیکن برتن توڑنے کا تو کوئی تک نہیں بنتا. تو میں نے تو بھائی تیری بھابھی کو رکھ کے تھپڑ مارا. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں, آپ نے اس کی ایک اچھی توجیہ تلاش کی, فرمایا غیرت میں کیا ہے بھائی, محبت ہے تو ظاہر ہے جب محبت ہوتی ہے سوکن کی مداخلت برداشت نہیں ہوتی. تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے اور صحابہ کے سامنے یہ کام ہو رہا ہے, تو اس میں تو آدمی کو اور غصہ آتا ہے کہ یار میرے دوستوں کے سامنے, میرے جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کے سامنے آپ نے میری انسلٹ کی ہے. تو کیسا پیارا ہمیں اس واقعے سے سبق ملتا ہے. تو اگر نبی کی لائف اس طرح کی نارمل نہ ہوتی, میاں بیوی کے چھوٹے موٹے جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ بھی نہ ہوتے, تو ہمیں کہاں سے اسباق ملتے؟ تو اس لیے اسلام ایک دین فطرت ہے, اس نے ہمیں اس زمین میں کیسے رہنا ہے, ہم کوئی مریخ میں تھوڑی رہ رہے ہیں, نہ چاند پہ رہ رہے ہیں, ہمیں اسی زمین میں رہنے کے آداب سکھائیں بھائی, یہ سب کچھ ہوگا اور اسی طرح سے آپ نے لے کے چلنا ہے سب کو. تو لیکن اس کی ایک حد متعین کی گئی. عرب میں ایسا ہوتا تھا کہ بیوی سے ناراض ہیں تو چلو 1 مہینہ ہو گئے, 2 مہینہ ہو گئے, 4 مہینے اور پوری زندگیاں بھی ناراض ہو جاتے تھے. اس واقعے کا میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا, پھر آپ کو قرآن کی آیتیں اور اس کی حکمت سمجھ میں آئے گی. ہمارے ایک دوست رشیا میں تھے, انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک یہودی عورت تھی بوڑھی, کہتے ہیں کہ اس نے میری داڑھی دیکھ کے مجھے بلایا کہ تم مسلم ہو؟ میں نے کہا ہاں. اس نے کہا شکر ہے کہ تم مسلم ہو, یہودی نہیں ہو. میں حیران ہوا کہ بھائی کیوں کہہ رہی ہو کہ شکر ہے تم مسلم ہو؟ تو اس نے یہ کہا کہ میں اپنے شوہر کی بیوی ہوں یہودی, اور یہودی مذہب میں ڈیورس نہیں ہے, طلاق نہیں ہے. میرے شوہر کو مجھ سے نفرت ہے, تو 30-40 سال ہو گئے میرا شوہر نہ میرا حق ادا کرتا ہے, نہ مجھ سے محبت کرتا ہے, نہ مجھے طلاق دیتا ہے, اور میری پوری زندگی لٹک گئی ہے. یا تو مجھے ڈیورس دیتا یا میں اس سے طلاق لیتی, کہیں اور شادی کرتی. تو کٹر قسم کے مذہبی لوگ تھے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ میری پوری زندگی برباد ہو گئی. تمہارا اسلام کتنا اچھا ہے جس میں اگر میاں بیوی میں نہ بن رہی ہو تو علیحدگی کا آپشن بھی دیا گیا اس میں, تو کہیں اور شادی کرے. تو وہ کہتے ہیں اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ دیکھو ایک غیر مسلم یہودی عورت ہو کے اسلام کی تعریف کر رہی ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بیویوں کو لٹکا دیا کرتے تھے, بات چیت بند ہے تو سال گزر جاتے ہیں, تعلق ہی نہیں ہے, تو اور قسمیں اٹھا لیا کرتے تھے. قسم اٹھا کے بات ہو جاتی ہے پکی. تو اس لیے قرآن نے کہا کہ بھئی اگر کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے 4 مہینے سے زیادہ یا 4 مہینے تک, تو پھر اس کی زوجہ کو ڈیورس کا اختیار ہوگا. اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو 4 مہینے گزرتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی. تو ورنہ عورت عدالت سے تو بہرحال سب کے نزدیک لے سکتی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے, ایک تو پہلی بات یہ رکھیں, اگر کوئی قسم اٹھائے بغیر بیوی سے کئی سال بھی دور رہتا ہے تو خود سے طلاق نہیں ہوتی. یہ قسم اٹھانا ضروری ہے. اتنی بات ہمیں پتہ, یعنی ایک مسئلہ تو یہ. ہاں اب آپ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی قسم اٹھائے بغیر بیوی سے ناراض ہو جائے 4 6 مہینے تو کیا حکم ہے؟ تو حکم پھر یہ ہے کہ عورت عدالت سے رابطہ کرے گی اور عدالت سے یہ کہے گی کہ میرا شوہر میرے جو واجب حقوق ہیں وہ بھی ادا نہیں کر رہا, تو میرے شوہر کو بلایا جائے, بلا کے اسے مجبور کیا جائے کہ یا تو مجھے اپنے ساتھ رکھے عزت کے ساتھ یا مجھے چھوڑ دے, دونوں میں سے ایک کام کرے. تو شوہر اگر رکھنے پر راضی ہو جاتا ہے اور عدالت کو اطمینان ہو جاتا ہے
تو عدالت بیوی کو واپس بھیج دے گی. طلاق کا حق عدالت کو ایسی صورت میں حاصل نہیں ہے. اور اگر شوہر پھر بھی رکھنے پر راضی نہیں ہوتا اور نہ چھوڑنے پر راضی ہوتا ہے تو ایسی صورت میں عدالت شوہر کو خلا پہ آمادہ کرے گی. خلا کے حکام اگلے رکوع میں انشاءاللہ تفصیل سے آئیں گے. یعنی عورت کو کہے گی اپنا مہر معاف کرو، اس سے طلاق لو. اگرچہ شوہر کے لیے مہر لینا جائز نہیں ہوگا اس لیے کہ ظلم شوہر کی طرف سے ہے، لیکن بہرحال جو قانون دنیا کا ہے وہ یہی ہے جو اللہ نے بنایا ہے کہ عورت کہے کہ بھئی مہر میں تمہیں واپس کرتی ہوں، تم مجھے طلاق دو. پھر بھی اگر نہیں دیتا اور نہ عزت کے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہے تو پھر ایسی صورت میں عدالت کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ ان دونوں کا نکاح خود سے ختم کر دے. یہ وہ جائز فسخ نکاح، اس کو خلا نہیں کہتے، اس کو فسخ نکاح کہتے ہیں. تو چند کنڈیشن ایسی ہیں جن میں عدالت از خود نکاح ختم کر سکتی ہے. لیکن آج کل جو ہماری عدالتوں میں 99% کیسز ہیں وہ غلط خلا کے ہو رہے ہیں، اس میں خلا ملتا نہیں، عورت کو خلا ہوتا نہیں ہے اور نہ وہ کسی اور مرد کے لیے حلال ہوتی ہے، وہ اپنے پرانے شوہر کے نکاح میں ہی باقی رہتی ہے. تو یہ جب ہے جب قسم کھائے بغیر اگر کوئی بیوی سے ناراض ہو جائے اور اس کو چھوڑ دے. لیکن اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ 4 مہینے ایک ایسی مدت ہے کہ اگر کوئی قسم اٹھا لے کہ 4 مہینے نہیں جاؤں گا تو اسلام نے پھر بیوی پہ طلاق واقع کی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 4 مہینے کو اسلام نے بہت بڑی مدت سمجھا ہے. 4 مہینے کو اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی شوہر 4 مہینے تک بھی بیوی سے ہم بستری نہیں کرتا تو پھر گنہگار ہوگا وہ، کیونکہ عورت کا حق ہے. یعنی انتہائی مدت جو عورت کے صبر کی ہے وہ 4 مہینے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جو قانون بنایا تھا، جو مجاہدین میدان جنگ میں جایا کرتے تھے کئی مہینے اپنی بیویوں سے دور رہتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت کی شکایت سنی کہ اگر مجھے اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں زنا میں پڑ جاتی. وہ شعر پڑھ رہی تھی، حضرت عمر کے کان میں آواز آئی تو حضرت عمر نے تفتیش کی تو پتہ چلا اس کا میاں تو گیا ہوا ہے، کئی مہینے ہو گئے میدان جنگ میں، محاذ پہ دوسرے ملک میں لڑائی میں ہے، تو اس کو برائی کا خطرہ ہے. تو حضرت عمر نے فوراً ایکشن لیا، خواتین کو جمع کیا اور ان سے تفتیش کی کہ بھئی عورت اپنے شوہر کے بغیر کب تک صبر کر سکتی ہے، کیونکہ امیر المومنین تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو، کوئی اپنی جائز خواہشات سے بھی محروم ہو. تو حضرت عمر نے بڑا بہترین کام کیا اور باقاعدہ مشورہ لیا خواتین سے، کہ مشورہ لیا کہ بھئی ایک عورت اپنے شوہر سے انتہائی مدت کیا ہے، کب تک صبر کر سکتی ہے. تو جو مشورہ سامنے آیا وہ یہ کہ بھئی 4 مہینے انتہائی مدت ہے، اس کے بعد عورت کو خطرہ ہوتا ہے زنا میں پڑنے کا، برائی میں پڑنے کا، یعنی جو ہے وہ اس کی برداشت سے معاملہ باہر ہو سکتا ہے. تو حضرت عمر نے پھر قانون بنایا کہ 4 مہینے سے زیادہ کوئی بھی مجاہد اپنے گھر سے باہر نہیں رہے گا، اس کو چھٹی ملے گی، وہ 4 مہینے میں ایک دفعہ لازمی اپنے گھر آئے گا. تو علماء نے یہاں سے ہی استدلال کیا ہے اور قرآن کی اس آیت سے بھی کہ اللہ نے بھی 4 مہینے تک اگر کوئی قسم کھا کے بیوی کے پاس نہ جائے تو طلاق واقع کی ہے، کیونکہ اس کو ظلم سمجھا ہے عورت کے حق میں کہ بھئی اب یہ کسی اور سے نکاح کرے گی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لوگ 2 سال کے لیے سعودی عرب جاب کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں بیویوں کو پیچھے چھوڑ کے، کوئی امریکہ چلا گیا، جوان بیویاں ہوتی ہیں اور پھر جوائنٹ فیملی میں بعض دفعہ دیور بھی ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ ہمارے معاشرے میں الحمدللہ خیر غالب ہے، لیکن میں نہیں کہہ رہا کہ برائی غالب ہے اور جو ہے وہ برائی میں خطرہ میں پڑنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے بہرحال، اور بہت سارے کیسز ایسے سامنے آ چکے ہیں. تو اس لیے ہم بدگمان نہیں ہو رہے. کوئی اگر ملک سے باہر جاب کر رہا ہے تو اچھی نیت ہی ہوگی، اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اس کی زوجہ عفت اور پاک دامنی کے ساتھ انشاءاللہ وہ گزار رہی ہوں گی. لیکن بہرحال قرآن کی آیت اور حضرت عمر کے فیصلے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت، یہ آپ اپنی زوجہ کو بہرحال فتنوں میں ڈال رہے ہو اور اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ برائی میں نہ پڑ جائے. تو اس لیے صحابہ اور کی جو سنت تھی عام طور پر وہ اپنی زوجات کو سفر میں اپنے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے. اگر آپ کہیں باہر ملک میں جاب کر رہے ہیں، امریکہ میں، سعودیہ میں، کہیں بھی، اور اللہ نے آپ کو اگر وسائل دی ہیں، گنجائش دی ہے، تو آپ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کے جائیں. کوئی بات نہیں، خرچہ ڈبل ہو جائے گا، لیکن اس بیچاری کا بھی حق ہے، اس نے شادی آپ سے کی ہے، آپ نے اس کو چھوڑ دیا دو پھر بڑھاپے میں آپ ریٹائرمنٹ ہو کے آتے ہیں تو بوڑھے میاں کا کیا کرنا ہے، بیچاری نے خدمت کر کے صرف ثواب ہی حاصل کرنا ہے. اب تو جب جوانی کے ایام تھے، جب بیوی کو شوہر کی ضرورت، شوہر کو بیوی کی ضرورت، اس وقت آپ 2 سال کے لیے بیگم سے دور رہیں، تو یہ بات بہرحال شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے. اور جس کمپنی میں، چاہے سعودی عرب میں ہو، امریکہ میں ہو، کہیں بھی کسی کمپنی میں جو ملازمین کام کرتے ہیں، تو کمپنی کے مالکان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملازمین کو جو شادی شدہ ہیں، میرڈ ہیں،
ان کو چھٹی دیا کریں کہ بھئی 4 مہینے سے پہلے آپ نے اپنے گھر ضرور جانا ہے. میری عادت ہے الحمدللہ، جو بھی میری خدمت کرتے ہیں یا ہماری مسجد میں جو خدمت گزار لوگ ہیں، تو میں ان مسجد میں جو انتظامیہ نے جو لوگ رکھے ہوئے، میں انتظامیہ کو کہتا رہتا ہوں کہ جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کو آپ وقتاً فوقتاً چھٹی دیا کریں. اتنے طویل عرصے تک ان کو اپنے، پھر بچے باپ سے محروم ہو جاتے ہیں، بہت سارے فسادات ہیں اس کے. خود انسان آزمائش میں آ سکتا ہے. آپ اپنی بیوی سے دور ہیں، آپ جوان آدمی ہیں، تو آپ کو بھی بہت سارے خطرات ہیں زنا میں پڑنے کے. تو اس لیے اللہ میاں نے جب قرآن میں بیوی کو صاحبہ کہہ دیا، وصاحبتہ وبنیہ، قرآن میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن انسان صاحبہ سے، صاحبہ کہتے ہیں ساتھ رہنے والی، تو اللہ نے قرآن میں باپ کو باپ کہا، بیٹے کو بیٹا کہا، بھائی کو بھائی کہا، لیکن بیوی کو اللہ نے صاحبہ کہا ہے، ساتھ رہنے والی. تو ساتھ رہنے والی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی شادی ہو گئی آپ کی وائف سے، تو ایک لفظ میں استعمال کرتا ہوں، تھوڑا سا نامناسب ہے لیکن وہ بڑا زبردست لفظ ہے کہ وہ پھلترو کی طرح چپک گئی ہے آپ کے ساتھ. اب آپ جہاں جہاں جائیں گے آپ کی بیگم بھی آپ کے ساتھ ساتھ جائے گی. تو اللہ نے اگر وسائل دیے ہیں تو جہاں بھی جائیں دنیا میں اپنی زوجہ کو اپنے ساتھ لے کے جائیں، تاکہ اتنی طویل مدت تک دوری کی نوبت نہ آئے، نہ وہ برائی میں پڑے نہ آپ برائی میں پڑیں، اور نکاح کی جو مصلحتیں ہیں وہ بھی بھرپور طریقے سے حاصل ہوں. تو یہ بھی ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے. اچھا، ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے علمی نقطے کی، کہ یہ جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا نا کہ 4 مہینے کے بعد طلاق پڑ جائے گی، تو 4 مہینے کو گویا انتہائی مدت سمجھا گیا ہے. یہ قرآن کے دوسرے حکم سے بھی پتہ چلتا ہے. علماء نے بیان کیا ہے کہ ایک مرد کو جو 4 بیویوں کی اجازت دی گئی ہے، اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مرد کی جو مدت، صبر کی جو مدت ہے نا، وہ 1 مہینہ ہے. یعنی کوئی نارمل صحت والا آدمی زوجہ سے 1 مہینے سے زیادہ دوری برداشت نہیں کر سکتا، اس میں کوئی پھر خطرہ ہوتا ہے برائی میں پڑنے کا. تو مرد کی جو انتہائی مدت ہے صبر کی وہ 1 مہینہ ہے، اور عورت کی 4 مہینے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے مرد میں جو سیکشول ڈیزائرز رکھی ہیں عورت سے 4 گنا زیادہ رکھی ہیں. تو یہ بھی ایک حکمت ہے کہ مرد کو جو ہے نا 4 زوجات کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے عورت سے 4 گنا زیادہ ایک قوت رکھی ہے. خواتین بھی تفسیر کے لیکچر سنتی ہیں، یہ بات سن کے ناراض بھی ہوں گی، پریشان بھی ہوں گی. بہرحال ایک علمی نقطے کی بات تھی، میں نے آگے بیان کر دی ہے. تو اگلی جو آیت ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء، طلاق یافتہ عورتیں 3 مینسز، 3 حیض اپنے آپ کو روک کے رکھیں گی. میں نے اس میں بتایا تھا کہ امام شافعی کے ہاں 3 طہر ہے، امام ابو حنیفہ کے ہاں 3 حیض ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ 3 حیض اگر ہم مراد لیتے ہیں تو 3 کا عدد پورا ہو جائے گا، کیونکہ پاکی کے ایام میں طلاق دینا جائز ہے، ناپاکی میں طلاق دینا جائز نہیں ہے. پاکی کے ایام میں جب مرد طلاق دے گا تو اس کے بعد 1 مینسز آئیں گے، پھر دوسرے مینسز آئیں گے، تو پھر تیسرے مینسز آئیں گے، تو پورے 3 مینسز آئیں گے. لیکن اگر آپ اس سے مراد طہر لیتے ہیں، پاکی کے ایام مراد لیتے ہیں، تو آپ پاکی کے ایام میں طلاق دیں گے تو پھر یہ کچھ پاکی کے ایام کا کچھ ٹائم گزرے گا، اس کے بعد 3 دفعہ پاکی کے ایام آئیں گے، تو یہ کل پاکی کی جو ٹائم ہے 3.5 ہو جائے گا. یعنی 3 تو مکمل طہر اور 1 وہ جس میں آپ نے طلاق دی ہے، تو 3 کا عدد فٹ نہیں بیٹھے گا اس کے اوپر. تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ حیض سے جو ہے وہ مینسز سے عدت شمار ہوتی ہے. یہی امام احمد بن حنبل کا بھی قول ہے اور یہی امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی قول ہے. اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ اس میں بڑی حکمت ہے نسب کی حفاظت. اسلام نسب کی حفاظت کا بہت قائل ہے. تو 3 مینسز جب عورت کو آئیں گے اور وہ شوہر ہی کے گھر میں عدت گزارے گی، کیونکہ 28ویں پارے میں سورہ طلاق میں اللہ نے حکم دیا کہ طلاق کے بعد عدت کے دوران لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن. 28ویں پارے میں سورہ طلاق کی پہلی آیتیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طلاق کے بعد نہ تم ان کو گھروں سے نکالو، نہ یہ خود گھروں سے نکلیں. یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. اگر شوہر سے خطرہ ہے کہ طلاق کے بعد بھی وہ کہیں ہم بستری نہ کر لے تو پھر شوہر کو گھر سے نکالا جائے گا. اصل حکم اسلام کا بہرحال یہی ہے. تو اب اس میں نسب کی حفاظت، غیر مسلموں کے ہاں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ان کے ہاں نسب کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے. اسلام چونکہ خاندانی نظام کا قائل ہے نا، تو اسلام چاہتا ہے کہ پتہ ہو کہ باپ کون ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آج کل بینک بنے ہوئے ہیں جس میں اسپم کو فریز کر دیا جاتا ہے، اور پھر جو عورتیں یورپ امریکہ میں تو بہت ہو رہا ہے، جس عورت کو اولاد چاہیے ہوتی ہے بغیر شادی کے وہ جا کے وہ فریز شدہ اسپم جو ہے اس کے ذریعے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے اس سے بچہ پیدا کر دیتی ہیں. تو یہ بےہودگی اسلام میں بالکل بھی جائز نہیں ہے. اسی سے یہ بھی مسئلہ پتہ چلتا ہے
کیونکہ اسلام ایک رشتہ داری اور اس کے بہت ویلیو ہے اسلام کی نظر میں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض ملکوں میں یہ بھی ہے کہ کسی خاتون کو اگر پریگنینسی نہیں ہو رہی تو وہ کیا کرتی ہیں کہ کسی اور عورت کے ہاں حمل ٹھہرایا جاتا ہے کسی کے پیٹ میں, پھر اس جو ہے نا وہ جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو جو ہے نا یعنی کسی اور مرد کا اسپم لے کے یا اپنے شوہر کا اسپم لے کے کسی اور خاتون کا بیضہ لے کے, یعنی جو بیضہ کو انگلش میں مجھے نہیں پتہ کیا کہیں گے, یعنی جس میں جو بچہ دانی سے جو ایگ نکلتے ہیں جس سے حمل ٹھہرتا ہے خاتون کو. تو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بعض خواتین جن کے اولاد نہیں ہوتی وہ کیا کرتی ہیں کہ اسپم اپنے شوہر کے اسپم اور کسی اور عورت کے جو بیضہ ہے ان کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں ملایا جاتا ہے. جب بچہ بننا شروع ہوتا ہے تو پھر وہ یہ خاتون اپنے رحم میں رکھوا لیتی ہیں اور پھر اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے. تو یعنی ہوا یہ ہے کہ ایک خاتون نے دوسری خاتون کے ایگ کو استعمال کیا, اس کے بیضے کو استعمال کیا, یا جس خاتون نے اپنا بیضہ دیا وہ خاتون کے حمل ٹھہرتا نہیں ہے تو اس نے اپنا بیضہ کسی اور عورت کے رحم میں رکھوایا اور بچہ اس سے پیدا کروایا. اب حقیقی ماں تو وہ ہے جس کا بیضہ ہے اور جنا اس نے ہے جس کے رحم میں اس بچے کو رکھا گیا ہے. تو یہ بھی اسلام کی روشنی میں بالکل حرام ہے. وجہ اس کی یہ ہے, یہ اس لیے حرام ہے کہ اسلام میں جو ماں کا حق بیان کیا گیا ہے اس ماں کے حق کی 3 جہتیں اللہ نے بیان کی ہیں. حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا, فرمایا اس کی یہ عورت بچے کو اپنے پیٹ میں تکلیف سے رکھتی ہے اور تکلیف سے جنتی ہے, یہ ماں کا حق ہے اپنی اولاد پر. دوسری بات یہ کہ اللہ نے اسی کے ذریعے آپ کو پیدا کیا ہے. اب اگر اس ماں یعنی ایک عورت کا بیضہ ہو رہا ہے اور رحم دوسری عورت کا ہے تو اس میں یہ کنفیوژن ہو جائے گی کہ ان کی حقیقی ماں کون ہے. اب اگر ہم حقیقی ماں اس کو قرار دیتے ہیں جس کا اسپم استعمال ہوا ہے یا بیضہ جس کا استعمال ہوا ہے تو جنا پھر اس نے نہیں ہے, بلڈ جو اس بچے کی تعمیر میں خرچ ہوا ہے وہ دوسری عورت کا خرچ ہوا ہے. اور اگر ہم یوں کرتے ہیں کہ دوسری عورت کو اس کی حقیقی ماں قرار دیتے ہیں تو یہ بچے کی جو مشابہت ہوگی یہ پہلے والی عورت کے ساتھ ہوگی, یعنی اس کی ناک نقش, کیونکہ بیضہ اس کا استعمال ہوا ہے. تو یہ ماں کا جو رتبہ ہے نا اس میں کنفیوژن پیدا ہوگی. تو اس لیے بھی یہ عمل حرام ہے. جتنے بھی بڑے فقہاء ہیں وہ سب اس عمل کو اسی وجہ سے حرام کہتے ہیں کہ اسلام میں ماں کی ایک ویلیو ہے, ماں کا ایک مقام ہے. اسلام اس مقام کو ڈیوائڈ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اسلام میں رشتہ داری کی ایک بڑی ویلیو ہے, بہت بڑا حق ہے ماں اور باپ کا. تو نہ باپ کے بارے میں اسلام کنفیوژن پیدا کرنا چاہتا ہے اور نہ ماں کے بارے میں. اسی وجہ سے عدت کے احکام بھی دیے اسلام نے. تو اس لیے یہ ساری بےہودگیاں جو ٹیکنالوجی اور سائنس کے نام پہ ہو رہی ہیں جس میں خاندانی نظام میں خلل واقع ہو رہا ہے یہ بالکل حرام اور بالکل ناجائز ہے. اسی سے ملتا جلتا ایک اور مسئلہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. ہمارے پاس ایک سوال آیا کہ چائنا میں ماں کا جو دودھ ہے اس کو خشک کر کے پاؤڈر بنا کے باقاعدہ ڈبوں میں پیک کیا جاتا ہے اور پھر بچوں کو وہ دودھ پلایا جاتا ہے. بہت سارے بچے وہ یہ دودھ مارکیٹ میں بک رہا ہوتا ہے کہ اگر کسی خاتون اپنے بچے کو فیڈ نہیں کرانا چاہتی یا ان کے دودھ نہیں آ رہا تو وہ ڈبے سے وہی انسانی دودھ خرید کے, جیسے ہمارے ہاں ہے نا نیڈو اور مختلف کمپنیوں کا جو پاؤڈر کا دودھ ہے تو وہ بالکل انسانوں کا یعنی عورتوں خواتین کا وہ دودھ ہوتا ہے اور اس کو خشک کر کے ڈبوں میں پیک کر کے بچوں کو پلایا جاتا ہے. تو یہ عمل بھی ناجائز اور حرام ہے, یاد رکھیں. 2 وجہ سے, ایک تو یہ کہ انسانی دودھ یہ اتنا توہین کے قابل نہیں ہے کہ مارکیٹوں میں اس کو بیچنا شروع کر دیں آپ, اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. انسان کا ایک جز ہے, انسان کی باڈی کا ایک حصہ ہے, تو اس کو اس طرح سے بیچنا حرام اور ناجائز ہے, اس میں انسانیت کی توہین ہے. دوسرا اس لیے بھی حرام ہے کہ جو ماں بچپن میں آپ کو جو عورت بچپن میں آپ کو دودھ پلا دیتی ہے تو اسلام میں اس کا ایک مقام ہے, وہ رضائی ماں بن جاتی ہے آپ کی. رضائی ماں بننے سے اس سے آپ نکاح نہیں کر سکتے, اس کی بیٹی سے آپ نکاح نہیں کر سکتے, ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے. تو جب مارکیٹ میں اس طرح ڈبوں کا دودھ پلایا جائے گا بچوں کو تو جس عورت کا وہ دودھ ہے وہ پاؤڈر ہے وہ عورت بھی اس بچے کی رضائی ماں بنے گی اور اس عورت کا پتہ نہیں ہے کون ہے وہ. تو اس لیے اس سے بھی رشتہ داری میں جو ہے نا خلل پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کے کون کون ریلیٹیو ہیں, کون کون رشتہ دار ہیں جن کا دودھ پی کے جن جو عورتیں آپ کی ماں بن چکی ہیں اور جن کی بیٹیاں آپ کی بہن بن چکی ہیں. تو اس لیے بھی یہ عمل حرام ہے. میں نے اس لیے بتا دیا کہ ہمارے ہاں لبرلزم جس تیزی سے پھیل رہا ہے تو کل یہ برائیاں بھی ہمارے معاشرے میں آ سکتی ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ناجائز اور حرام ہیں.
اچھا آگے چلتے ہیں ہم. اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا ارشاد فرمایا؟ ولا یحل لہن یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن. عورت کو جب طلاق ہو جائے اس کے اگر حمل ہو تو وہ اس حمل کو چھپا نہیں سکتی. آج یہ برائی ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے. طلاق کے بعد خواتین دیکھیں اگر پریگننسی ہے تو اس کو شوہر کو بتائے بغیر ضائع کر دیتی ہیں وہ کہ بھئی اب کون بچوں کے ساتھ، ہمیں تو کوئی رکھے گا نہیں. تو یاد رکھیں کہ آپ اپنے چکر میں دوسرے سے زندگی کا حق نہیں چھین سکتی. چاہے ایک دن کا بھی حمل ہو اس طرح سے گرانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. البتہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں حمل گرانا جائز ہے. خوب سمجھ لیں کہ جب 4 مہینے کا بچہ ہو ماں کے پیٹ میں، یعنی 4 مہینے مکمل کر چکا ہو، تو پھر کسی قیمت پہ بھی اس حمل کو ضائع کرنا جائز نہیں، کیونکہ بچہ مکمل انسان بن چکا ہوتا ہے، جان پڑ چکی ہوتی ہے، روح پڑ چکی ہوتی ہے اس میں. چاہے وہ ولد الزنا بچہ کیوں نہ ہو، عورت اس کو نہیں گرا سکتی. کیونکہ اگر کوئی بچہ بغیر باپ کے بھی پیدا ہوتا ہے، ناجائز بچہ بھی ہے، تو بھی بچے کا بہرحال قصور نہیں ہے. اسلام میں اس کو قتل کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. تو جیسے پیدا ہونے کے بعد قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، ایسا ہی ماں کے پیٹ میں اگر 4 مہینے کا بچہ ناجائز بچہ بھی ہوگا تو ماں اب اس کو ضائع نہیں کر سکتی، کیونکہ انسانی جان ہے. اب وہ قابل احترام اس حوالے سے ہے کہ وہ انسانی جان ہے، اب آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے. تو 4 مہینے سے پہلے اگر حمل ہے، چاہے وہ 1 دن کا ہی کیوں نہ ہو، تو اس کو بھی شرعی عذر کے بغیر گرانا بالکل ناجائز اور حرام ہے. البتہ شرعی عذر سے اس کو گرانے کی اجازت ہے. شرعی عذر کیا ہے؟ عورت کی صحت اتنی خراب ہے کہ ڈاکٹروں نے، ایک ڈاکٹر سے نہیں آپ کئی ڈاکٹروں سے پوچھیں تو پتہ چلا کہ بھئی عورت کی جان کو خطرہ ہے. یہ یعنی اتنی کمزور ہے عورت، یا اسے کوئی اندر کوئی ایسی بیماری ہے کہ یہ اگر بچہ جنے گی تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہے. تو ایسی کنڈیشن، یا معذور ہونے کا خطرہ ہے خدا نخواستہ عورت کے، کوئی ایسا. دیکھیں صحت تو اوپر نیچے اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے. کچھ ڈاکٹر کہیں گے نہیں صحت برداشت نہیں کرتی، کچھ کہیں گے نہیں. تو ایسی کنڈیشن میں آپ حمل ضائع نہیں کر سکتے. آپ نے 2 3 4 5 ڈاکٹروں سے تصدیق کروا لی، جان کو خطرہ ہے یا عورت کے معذور ہونے کا غالب گمان ہے کہ معذور ہو جائے گی یا جان چلی جائے گی، تو ایسی صورت میں شروع میں حمل کو گرانے کی گنجائش ہے، یعنی اجازت ہے. دوسری بات یہ کہ حمل ابھی ٹھہرا ہے اور بچہ، ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ معذور بچہ پیدا ہوگا اور یہ پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جائے گا. بعض کنڈیشن ایسی بھی ہوتی ہے حمل کی کہ بچہ کے بارے میں ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ یہ پیدائش سے پہلے مر چکا ہوگا ماں کے پیٹ میں ہی. تو اگر ڈاکٹروں کا پینل آپ کو یہ کہہ دے کہ یہ بچہ پیدائش سے پہلے ہی مر جائے گا تو بھی اس کو گرایا جا سکتا ہے. لیکن اگر بچہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ معذور ہے، معذور پیدا ہوگا، تو پھر آپ حمل نہیں گرا سکتے. کیونکہ جیسے پیدا ہونے کے بعد معذوروں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، تو ایسے ہی ماں کے پیٹ میں اگر حمل ٹھہر جائے تو بھی معذور ہو تو بھی آپ اس کو گرا نہیں سکتے، بلکہ آزمائش ہے، صبر کریں. اور بہت سے ایسے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں کہ ڈاکٹروں نے بتایا کہ بچہ معذور ہے لیکن ماشاءاللہ جب پیدا ہوا تو بالکل نارمل تھا. بہرحال اگر معذور بھی ہو تو نہیں گرا سکتے اس کو. تو ایک کنڈیشن کیا ہو گئی کہ عورت کی جان کو خطرہ ہے یا معذور ہونے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں حمل کو گرایا جا سکتا ہے. اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ اگر میاں بیوی میں علیحدگی ہونے والی ہے، طلاق ہونے والی ہے، اور اس دوران پریگننسی ہو گئی، تو پھر عورت شوہر کی اجازت سے حمل کو گرا سکتی ہے. یعنی ابتدائی دنوں میں جو فتویٰ دیا جاتا ہے، اگرچہ اس میں علماء کی دوسری رائے بھی ہے، لیکن بہرحال چونکہ اس پہ فتویٰ دیا ہے بہت سے بڑے علماء نے بھی کہ اس میں یہ خطرہ ہے کہ عورت علیحدگی کے بعد اس بچے کو کیسے پالے گی، تو اس صورت میں ابتدائی دنوں میں جو حمل ٹھہرا ہے اس کو گرانے کی گنجائش ہے. ترغیب اس کی بھی نہیں ہے یہ بھی احتیاط کے خلاف. لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ شوہر کی اجازت ہو. چاہے شوہر نے 100% طلاق دینے کا ارادہ کر لیا ہو تو بھی اس کی پرمیشن کے بغیر عورت حمل نہیں گرا سکتی. تو وجہ اس کی ہے کہ اب یہ اس کی بھی اولاد ہے، آپ اس کی پرمیشن کے بغیر نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ اگر ڈیورس ہو بھی جائے تو طلاق کے بعد بھی 1 دن کا بھی اگر حمل ہے، یعنی حمل ٹھہرا اور عورت کو طلاق ہو گئی، تو بھی عورت حمل گرا نہیں سکتی شوہر کی پرمیشن کے بغیر. اگر شوہر پرمیشن دے دے تو پھر ایسی کنڈیشن میں ابتدائی دنوں کا حمل گرایا جا سکتا ہے. اس لیے کہ عورت کے آگے پھر بڑے فتنے ہیں اس کے لیے، کیونکہ طلاق کے بعد پھر بچے کے مسائل آج کل معاشرے میں بہت کھڑے ہو جاتے ہیں کہ عدالتوں کے چکر ہیں اور پھر بڑے مسائل ہیں. تو ابتدائی دنوں کا جو حمل ہے اس کو اس صورت میں بعض علماء گرانے کی گنجائش دیتے ہیں شوہر کی پرمیشن کے ساتھ. لیکن یہ بھی میں نے آپ سے عرض کیا، اچھا بیوی کی بھی پرمیشن ضروری ہے، شوہر بھی زبردستی نہیں گروا سکتا، اس کے لیے عورت کی پرمیشن بھی ضروری ہے. تو لیکن یہ گنجائش ہے، عزیمت یہی ہے کہ نہ گرایا جائے اور اللہ پر اعتماد اور توکل کیا جائے. تو یہ کچھ علمی نکتے کی باتیں تھیں. اور آخری جو ہے نا وہ
اللہ نے اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ طلاق 2 طلاقوں کے بعد یا 1 طلاق کے بعد جس میں شوہر کو رجوع کا حق ہوتا ہے تو شوہر کو رجوع کا حق حاصل ہے بشرطے کہ وہ اصلاح کا ارادہ کرے، یعنی دوبارہ محبت کے ساتھ اگر رہنا ہو تو رجوع کرے ورنہ نہ کرے۔ یہ کچھ احکام تھے، اس میں علمی نقطے کی باتیں تھیں۔ انشاءاللہ اب ہم اگلے ایپیسوڈ میں اگلا رکوع پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔